اعضاء کی مجلسوں کے سلسلے جاری ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا پروردگار نے ذکر کیا ہے۔ پروردگار ظاہر ہے جن ہستیوں کا ذکر کرے اور آپ بھی وہی ذکر کریں تو پھر کیا ہی انسان کے کمالات ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی جس کا ذکر زمین اور آسمان کر رہی ہو ان ایام میں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس ٹائم مجلس ماتم عزاداری پوری دنیا میں بلا تفریق رنگ و مذہب زبان قوم پوری دنیا میں ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ ہے حسین۔ تو یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ خدا نے ہمیں بھی یہی توفیق دی ہے کہ ہم بھی اسی نام کے صدقے میں زندہ ہیں اور اسی نام کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ امام نے کربلا ایسی سجائی 61 ہجری میں کہ آج تک وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، آؤ۔ وہ جو استغاثہ ہے امام کا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہ کربلا میں ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس لیے خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگ ہر سال جمع ہوتے ہیں اور اس عزاداری کو قائم کرتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں یا ٹاؤن کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کو پرانی عزاداری، مشہور عزاداری، اور خدا نے یہ توفیق دیا ہے۔ خدا جو نعمت دیتا ہے پھر خدا اس کی نعمت کا حساب بھی مانگتا ہے۔ اگر یہ آباء و اجداد کے ذریعے سے نعمت ملی کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم ہیں، یہ آباء و اجداد کی محنت ہے کہ خدا نے ان کے ذریعے سے، اب اس نعمت کو سنبھالنا کس کا کام ہے؟ جو ہمارا کام ہے۔ اور اگر اس نعمت کو ہم نے اگلی نسل کو صحیح طرح نہیں دیا تو کون قصوروار ہے؟ ہم قصوروار۔ خدا روز قیامت سوال پوچھے گا۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے سوال پوچھا جائے گا، کس کا؟ نعمتوں کا۔ چھٹے امام کی خدمت میں شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، یہ خدا کون سی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ کہا تمہارے ذہن میں کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا یہ کھانا پینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ نعمت ہے۔ کہا میں تمہیں گھر میں بلاؤں اور کھانا کھلاؤں اور پھر تم سے سوال پوچھوں، کیسا لگے گا؟ کہا نہیں مولا بالکل اچھا ہی لگے گا۔ تو کہا پھر خدا کے بارے میں کیوں ایسا سوچتے ہو؟ جو چیز تمہیں اپنے بارے میں اچھی نہیں تو خدا کے بارے میں۔ تو بھائی اپنا رسول اللہ، یہ پھر کون سی نعمت ہے کہ جس کا روز قیامت سوال کیا جائے گا؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم نعمت ہیں جس کا روز سوال کیا جائے گا۔ وہ کیا سوال کیا جائے گا؟ ہم نعمت بھیجی۔ اب یہ جو نعمت ہے ولایت کی، اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا ہر نعمت کا شکر ہے۔ آنکھ اللہ نے نعمت دی ہے جوانوں، اس کا شکر کیا ہے؟ اس سے گناہ نہیں کرو۔ آنکھ نعمت ہے، شکر کیا ہے؟ گناہ نہیں کرو، حلال دیکھو، جو خدا نے اجازت دی اس کو دیکھو، جس سے منع کیا اسے، ورنہ کفران نعمت کر رہے ہو آنکھ سے۔ زبان نعمت ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ اس سے اچھی بات کرنی ہے، اس سے کسی کا دل نہیں توڑنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تہمت نہیں لگانی۔ کیوں؟ کفران نعمت ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں نہیں۔ اور ویسے بھی روایات میں ہے کہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب اس کے پاس نہ ہو تو اسے پتہ چلتا ہے نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا بہترین کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو، ذائقہ نہیں آتا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ بیمار ہیں آپ۔ جب آپ سالم ہوتے ہیں آپ کو قدر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ خوشبو ناک سے آپ سنتے ہیں، زبان ذائقہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، وہ یہ نعمت ہے۔ اسی طرح دنیا کی یہ سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس نعمت کا شکر کیا ہے؟
اس نعمت کا شکر کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا ہے مجھے بتائیں، کیا ہے؟ صرف نعرہ مارے چلے جائیں؟ نہیں، یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں مارے گا تو پتہ چلے گا کہ کون کہاں سے آیا ہے. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ملائکہ کو بھی تو بتانا ہے کہیں مجلس ہو رہی ہوتی ہے. پھر بھی نہیں نعرہ مارا کسی نے. ابھی پتہ چل گیا ملائکہ کو کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے اس کا جس کا ذکر عبادت ہے. عزیزان محترم، اب اس کا نعمت کو واپس کیسے سوال کیا کریں؟ نعمت ولایت خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم. یعنی ولایت کی نعمت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے رہے تو یہ ولی ہے. تو اب ان ولی ولایت کیا ہے؟ اب کیا کرے؟ نعمت کا جواب کیسے دیں گے؟ عزیزان محترم، ولایت اطاعت مانگتی ہے. اس نعمت کا شکر اطاعت ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے، امام بارگاہ میں آئے تو علی علی حیدر، اور گھر میں گئے تو کوئی سیرت ہی نہیں پائی جاتی کہ مولا کے ماننے والے کی ہو. بازار میں کھڑے ہو تو کوئی اور ہے، تنہائی میں کھڑا ہوا ہے تو کوئی اور ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے تو کوئی اور ہے. نہیں عزیزان محترم، جہاں بھی ہو، میرا چھٹا امام یہی ارشاد فرماتا ہے ہزاروں کے مجمع میں رہتے ہو، ہزاروں میں رہتے ہو، اگر ہمارے ماننے والے ہو تو الگ سے نظر آؤ، الگ سے نظر آؤ. کیوں؟ وہ نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے. ہماری شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا تندرستی، پریشانی، زندگی میں فقر، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، مولا کچھ کیجئے. کہا کیوں؟ تم تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہو. کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں امیر ترین آدمی. کہا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا اس محبت کو دنیا کے کسی خزانوں سے بیچو گے؟ کہا نہیں. تو کہا تو تم تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہو. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہے، یہ جو سب کچھ ملا ہے عزیزان محترم، اسے واپس بھی تو دینا ہے. نوکر کو نوکری تو کرنی پڑتی ہے نا پوری، تو بندہ پروری کرے پروردگار کی. اب خدا ہم سے کیا مانگتا ہے؟ خدا کو مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے بہت. یہ ہمارے جیسے مولوی نے تھوڑا سخت کر دیا. دین آسان ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے. آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہم کمال پہ پہنچ جائیں، عرفان ہو جائے، عارف بن جائیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، دو چیزوں میں عمل کرو. جو حلال ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. جو حلال ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے چھوڑ دو. کہا بس یہی؟ کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں زیادہ محترم، آج حلال حرام مکس ہو گیا ہے. آج کیا ہوا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کیوں اتنا مشکلات میں ہے؟ فیملی سٹرکچر، گھر کا سٹرکچر کیوں خراب ہے؟ حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو حلال حرام بتانے آتا ہے پہلے تو اس کو قبول نہیں کرتے. چلو پھر مولانا آ گیا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نصیحت برداشت نہیں ہوتی. جو اندر نفس ہے نا اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر واس کرے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آپ تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتا آدمی. ماں باپ کی نصیحت سنتا ہی کوئی نہیں آج کل. ماں باپ بولنا شروع کرے بیٹا یوں باہر، بیٹی کہتی ہے کیوں، آپ کو کیا پتا، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، زمانہ چینج ہو گیا ہے. ویسے ہی ہاتھ میں جب سے کھلونا آیا ہے زندگی اور برباد ہو گئی ہے. کیونکہ اب حدود ٹوٹ گئے ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں حیا ہوتی تھی، چار دیواری ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی. اب سب اس پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے. نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، نہ ماں کو پتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے. کسی کو نہیں پتا. آپ چاہے گاؤں میں رہتے ہو، آپ چاہے شہر میں رہتے ہو. اب یہ جو مشکل ہے اس دور میں کون نصیحت برداشت کرتا ہے؟ جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کیا کہتے ہیں؟ کمیل واس کرو. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں. تو ہے کمیل جو ہے مولا نے تعلیم دی وہ حضرت کمیل کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہے. کمیل واس کرو. اگر مولا کو بڑی ضرورت ہے، مولا ہمیں بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کانوں کو، خود رسول خدا اصحاب سے کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرو. یا رسول اللہ آپ نے تو قرآن ہمیں دیا ہے، آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن آپ کے سینے میں اترا ہے، آپ کیوں؟ کہا نہیں، کان قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں. کان قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں. تو ہمارا جو یہ نفس ہے وہ کتنا قرآن سنتا ہے؟ آپ کتنی دیر قرآن سن سکتے ہیں؟ اپنے جو ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں سارے، کتنی دیر قرآن اچھا لگتا ہے؟ کتنی دیر آپ کان میں ہینڈ فری لگائیں قرآن سنیں گے؟ کتنی دیر آپ ٹی وی چلا رہے ہو قرآن کی تلاوت آتی فوراً چینج کرتا ہے آدمی. کیوں؟ بے حرمتی نہ ہو جائے. یعنی قرآن کی تلاوت اذان آ رہی ہو چینل چینج کر دیتا ہے آدمی. آپ معاشرہ کہاں آ گیا؟ آپ سوچیں آپ کی ضرورت. کیوں؟ نفس مادے میں پھنس گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، خواہشات جکڑ چکی ہے انسان. یہی سب سے بڑی علت تھی، وجہ تھی کہ جو امام کے مقابلے میں آئے وہ امام کو سمجھ نہیں سکے. ورنہ رسول کا نواسا، جسے رسول اپنے جو ہے وہ شانوں پر لے کر چلتے تھے، جسے رسول جو ہے وہ آئے تطہیر کے مصداق بنایا، آئے مباہلہ کے مصداق، اس نواسے کو جانتے تھے مگر بات نہیں سنی انہوں نے. کیوں نہیں سنی؟ نفس دنیا میں جکڑا ہوا تھا. کسی کو دولت، کسی کو شہرت، کسی کو کوئی منصب، جگہ، پوسٹ، کسی کو جان کا خوف، کسی کو گھر کا خوف، کسی کو لالچ. آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، آج دنیا وہی ہے. دنیا کا نظام وہی طاغوتی نظام ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دنیا میں کہاں. آج ویسے بھی حاکمیت جو ہے وہ طاغوت نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں کنٹرول کیا ہوا ہے. بس آپ کی توجہ بتا لیں، آپ ماشاءاللہ مطالب جو ہے سنتے رہتے ہیں. وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے آپ کا لیے، کیونکہ بہرحال میں بہت پہلے آ گیا تھا. اب یہ بانیوں کی مرضی کہ جب ان کا دل چاہے مجھے بٹھائیں، میں اپنے ٹائم پر جانا ہے کیونکہ مجھے شہر میں ایک اور مجلس پڑھنی ہے. طاغوتی نظام ہے. طاغوتی نظام حدود توڑ چکا ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جنگ کی جائے اور علاقے قبضے میں لیے جائیں، لوگوں کو غلام بنایا جائے. اب وہ دور نہیں رہا. اب جنگ کوئی اور طریقے سے لڑی جا رہی ہے. اب آپ کے علاقوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. اب وہ آپ کے ذہنوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بنا لیا ہے. سب کچھ آپ کو غلام ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک سوشل میڈیا میں کلپ وائرل ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ذہن اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہر شخص فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے. بصیرت ختم ہو گئی. یہی بے بصیرتی تو تھی کوفہ میں کہ جب میرا مولا کہتا تھا کہ جنگ پہ چلو تو کہتے نہیں مولا ابھی گرمی ہے. جب سردی ہوتی تھی تو اب سردی ہے. کیوں؟ بے بصیرت جب ہو جائے تو آپ کے نزدیک، آپ کے درمیان میں اللہ کا ولی بھی اتر آئے نا، کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو. کون سی چیز تھی جس نے میرے مولا کو، کوفہ میں حکومت ہے میرے مولا کی. آپ سوچ سکتے ہیں مولا کی حکومت ہو اور مولا جو ہے وہ مسجد کے اندر ضربت لگ جائے. رو تو لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایسا ہوا کیوں. کہاں گئے شیعہ؟ کہاں گئے مولا کے ماننے والے؟ یہاں تو ایک مولوی چل رہا، اس کے ساتھ گارڈ اتنے ہوتے ہیں. اور امام کو کیا کیا؟ بے بصیرت ہی نہیں تھی. ایک طرف تو اب ٹھیک ہے، امام کو تو پتا تھا، امام تو راستہ شہادت ہے، رسول خدا بتا گئے تھے، وہ اپنی جگہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری طرف والوں کو آپ کچھ نہیں کہیں. امام حسین جانتے تھے شہید ہوں گے. امام حسین ہائے کربلا سجائی، تو اب کیا کریں؟ صرف روتے رہیں یا وہاں دیکھیں کیوں ان لوگوں میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ امام کے مقابلے میں آئے. تو اسی لیے خدا نے 11 کو بھیج کر امت کو ٹیسٹ کیا. اب 12ویں کو نہیں بھیجے گا جب تک امت تیار نہیں ہوگی. جب تک تیار اب نہیں چلے گا.
اب نہیں کہ ہاں آئیے مولا اللہ چل اب نہیں آئیں گے امام جب تک تیار نہیں ہوگے. تم تیار نہیں ہو, تمہارا جب دل چاہے دعائیں مانگو, امام آئے اپنی زندگی میں مشغول, اپنے بچے پیارے, اپنا گھر پیارا, اپنا کاروبار پیارا, امام کہاں جائے؟ اب نہیں آئے گا وہ آئے گا, خدا کا وعدہ ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اگر تم تیار نہیں ہوئے خدا دوسری قوموں کو تیار کر دے گا. خدا تیار کر رہا ہے, خدا نے تیار کر دیا ہے قوموں کو. نہ ان کو کوئی خوف ہے, نہ انہیں اپنی جانوں کی ڈر ہے. کیوں؟ انہوں نے کربلا سے اصلی پیغام لیا ہے. کربلا سے صرف ہماری طرح معذرت کے ساتھ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں, احتیاط کرنی پڑتی ہے, صرف ٹریڈیشنل عزاداری نہیں لی کربلا سے. وہاں پر جب حضرت قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں نا تو 12 سال کا بچہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا؟ وہاں جوان حضرت علی اکبر کی راہ پہ چلتے ہوئے موت پر جا کر پڑ جاتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ہے, دنیا کے طاغوت کو, دنیا کی دشمنیوں کو سمجھتا ہے. آج کیا چیز رکاوٹ ہے جو میرا امام نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں پریشان ہے ہم لوگ؟ کیوں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں؟ کیوں ہمارے امام کے لیے کام نہیں کر رہے؟ آپ کا تو 99% آبادی شیعہ ہے. مطلب ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے سنی شیعہ سے, لیکن پھر بھی چلیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ 99% 90%, تو آپ کے علاقے میں تو امام کو آ جانا چاہیے تھا نا کم از کم. کیوں نہیں آ رہے امام؟ کیا وجوہات ہے؟ خود سوچیں. کیوں ہم ایک کمیونٹی نہیں ڈیولپ کر پائے آج تک؟ چھوڑ دے کمیونٹی. کیا میرا گھر ایسا ہے کہ جس میں امام کو دعوت دوں؟ کیا یہ میرا موبائل ایسا ہے کہ امام مجھ سے مانگے میں دے دوں اس کو کہ امام یہ پاک ہے, یہ صاف ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ تو جب میں یہ نہیں دے سکتا تو میں اپنی جان دوں گا؟ مولانا صاحب خطبہ جو ذکر کر رہے تھے, یہ تو میرا مولا مکہ چھوڑ کر نکلے ہیں, امام نے وہاں شرائط بتائی ہیں اپنے ساتھ چلنے کی کہ اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو, اللہ سے ملاقات, یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو, اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو, دنیا چھوڑ سکتے ہو, دوسری شرط. تیسری شرط, اگر تم اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو, خون کی قربانی دے سکتے ہو اپنی, تو تیسری شرط تھی امام کی. پھر امام نے چوتھی شرط بولی, اگر یہ کر سکتے ہو پھر ہمارے ساتھ چلو. یہی امام زمانہ. اگر ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں, کیا ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہے؟ کیا ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے, اللہ کسی جگہ میں تھوڑی ہے. اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پورے وجود کو اسے دے دو, ملاقات ہے. خدا کہتا ہے میں شرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. خدا تو اتنا قریب ہے, لیکن ہم کتنے دور ہیں. میری عبادت کتنی مضبوط ہے, میرے سجدے کتنے طولانی ہیں. کیا میں خدا سے مناجات کرتا ہوں؟ وہ مناجات جو میرے مولا متقیان نے مسجد کوفہ میں کی, جو ائمہ شعبان میں مناجات کرتے ہیں, جو میرے چوتھے امام جن کی مصیبت کے دن ہے, جو مناجات تائبین ہے, توبہ کرنے والے کی مناجات, شکر کرنے والے کی مناجات, زندگی میں نے پڑھی ہے کبھی؟ تو پھر میں کس امام کو روتا ہوں؟ کس امام کے لیے میں گریہ کرتا ہوں کہ اتنے سال میرا امام خون کے آنسو روتا رہا؟ یہ تو میں خود زیادہ رو لا رہا ہوں امام کو. کب صحیفہ سجادیہ کھولی میں نے, میرا چوتھا امام صحیفہ سجادیہ کی دعا میں خدا کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں. یہ امام خدا کی بارگاہ میں, کیونکہ جس کی جتنا بڑا مقام ہوتا ہے وہ اتنا خدا کو پہچانتا ہے. تو یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے ایسا نہیں ہوتا. بہرحال خدا کا شکر کریں, خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے رکھا. کسی کو منع نہ کریں, کسی کو رکاوٹ نہ بنے, کسی کو یہ نہ بولیں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو.
اس بارگاہ میں سب امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہر شخص اپنی ظرفیت سے محبت کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ عجیب باتیں کر رہا ہے، اگر میں اللہ سے ملتا تو میں اللہ کو کنگھی کرتا، میں اللہ کے ساتھ ایسے کرتا۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو خدا کی طرف پیغام ہے، موسیٰ کوئی نہیں، وہ اپنے حساب سے ہم سے محبت کا اظہار جو اس کی جیسے اس کی ظرفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کرم سرکاروں کا ہے کہ جو ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہمیں مولا اپنی مجلس میں بلائے؟ وہ کسی کو کوئی چیز، آپ جو چل کے آتے ہیں، آپ جو بیٹھتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس سب کا اجر ان کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ وہ کریم ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم بولے نہیں بھائی چلے۔ ہاں، وہاں ایک حر کا انتظار ہو رہا ہے، ایک حر کا۔ آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں، ایک شخص جو نوح السلام مرثیہ پڑھتا تھا، اس نے بتایا انہیں کہ جہاں وہ رہتا تھا جس امام بارگاہ مسجد میں، وہاں پر ایک شخص پوری زندگی چائے پلاتا تھا، جیسے یہاں پہ لوگ سبیل پلائیں، چائے پلائیں، خدمت کریں مسجد میں، امام بارگاہ چائے پلاتا تھا سب کو، جو مجلس ہو رہی ہے کچھ بھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے قبر پہ گئے اور کہا کہ اکلی تم نے مولا کی نوکری کی ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ 2 دن گزرے، وہ خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی کیا معاملات ہے؟ کہا مولا نے بڑا کرم کیا، بڑے باغ دیے ہیں مجھے یہاں پہ عالم برزخ کے اندر، قبر عالم برزخ ہے، باغ ہے میرے پاس۔ کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب میں مرا، جب میں قبر میں لٹایا گیا تو خود سید الشہداء میرے سرانے تشریف لے کر آئے، مولا میرے سرانے تشریف، اور کہا مشہدی علی تم نے جو ہماری زندگی میں نوکری کی ہے نا، یہ تو اس کے بدلے میں تمہیں ہم نے تھوڑا سا دیا ہے، اصل اجر ہم تمہیں قیامت میں دیں گے، اصل قیامت میں دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیا دیا؟ تو کہا امام نے مجھے فرمایا۔ امام کہتے ہیں تم نے زندگی میں 12,427 چائے پلائی لوگوں کو، 12,427۔ کہا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ اجر دیا ہے۔ وہ رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا۔ تو امام نے کہا رو کیوں رہے ہو، میں نے کم دیا ہے تمہیں؟ کہا نہیں مولا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایک ایک شخص کو خود چائے پلاتا۔ اتنا حساب ہے ان کی بارگاہ میں، وہ کسی کا کچھ نہیں چھوڑتے۔ آپ اگر 1 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں نا، اس کا حساب وہ دیں گے آپ کو۔ وہ کریم خاندان ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں سائل 3 دن آتا رہا اور یہ روزے سے تھے، یہ پھر بھی اپنی روٹیاں دیتے رہے۔ سائل محترم، بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا۔ سائل اس گھر سے کبھی واپس نہیں گئے۔ میری ماں باپ قربان شہزادی پر کہ جو اپنی شادی کی رات اپنا جوڑا دے دے، اپنی نئی چادر دے دے، اور رسول خدا کہے بیٹا نیا لباس کہاں ہے، کیوں آپ پرانا لباس پہنے ہوئے؟ کہا بابا سائل آیا تھا۔ کیا پتا بیوی جب آپ کی بیٹیاں کوفہ اور شام جائیں تو لوگ پرانی چادریں بھی نہیں بلکہ جو ہیں وہ بھی لے لیں گے۔ کتنا کرم کیا اس خاندان نے، اور امت نے کیا دیا اس خاندان کو۔ یہودی آیا، یہودی کو بی بی نے چادر دی، اس کو ضرورت تھی، اس کی وجہ سے ایمان لے آیا، اس چادر کی وجہ سے۔ اور یہاں امت نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہی تو غم تھا۔ ایک عالم دین نے خواب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دیکھا اور امام سے کہا کہ یہ آپ کے جو زیارت ناہیہ میں جملے ہیں نا مولا، کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو
اپنے جد پہ روتا ہوں. مولا یہ عبارت صحیح ہے, آپ روتے ہیں؟ کہا ہاں میں روتا ہوں. کہا مولا کون سا غم ہے کربلا کا جس پہ آپ اتنا گریا کرتے ہیں؟ کہا حضرت علی اصغر کا غم ہے. کہا نہیں. کہا حضرت علی اکبر کا غم ہے. کہا نہیں, اگر وہ بھی زندہ ہوتے نا وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. تو کہا پھر حضرت عباس کا غم ہوگا. کہا نہیں, وہ بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. کہا تو پھر سب سے بڑا غم تو سید الشہداء کا اپنا غم ہے, پیاسے بھوکے جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے. کہا نہیں, اگر وہ بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. تو کہا مولا پھر کون سا غم ہے؟ کہا بھوپی زینب کا غم ہے. ہاں آزادہ یہ غم, یہ دن انہی کے دن ہے نا. یہ میری شہزادی کس طرح لوگ شہید ہو گئے. یہ زہرا کا گلستان کربلا میں اجڑ گیا. یہ لاشیں پھولوں کی طرح دشت کربلا میں بکھرتے رہے. ان کا امتحان وہیں تک, لیکن یہاں امتحان شروع ہوا ہے. یہاں شروع ہوا ہے. یہاں بی بی خدا جانتا ہے کہ شب عاشور اور پھر روز عاشور اور پھر شام غریباں کس طرح اس بی بی نے خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا ہوگا. وہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے اور اپنے بھائی کے غم کے ساتھ ساتھ شریک ہے. شریکت الحسین ہے نا زینب. غم میں آسان نہیں ہے بی بی نے. اور آخری وقت جب آیا اور ودا ہوئی مقدر سے اردبیلی کی, جب امام سے ملاقات ہوئی نا کربلا میں, وقت کے امام سے باب قبلہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مقدر سے اردبیلی. اس وقت امام نے مقدر سے اردبیلی سے کہا کہ میں مصائب پڑھوں. ہاں پڑھیے. تو کہتے ہیں امام نے مولا کی زری کو ایسے دیکھا, دل وہیں ہل گیا اور صرف ایک جملہ کہا کہ میرے جد میرے آقا حسین, یہ شیخ اور نہ اس کے شاگرد اس بات کو پہچان سکے وہ ایک آخری لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے. اسے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کس طرح آپ خیموں میں آئے ہیں اور نہ جانے کیا گفتگو ہوئی. وہ بہن جو بچپن سے بھائی کے ساتھ ہے, وہ بہن جو جلتا ہوا دروازہ دیکھتی ہے, وہ بہن جو اپنے بابا کے گلے میں رسیاں دیکھتی ہے, وہ بہن کہ جو دیکھتی ہے کہ میری ماں ابھی اتنی بوڑھی تو نہیں ہے مگر دیوار کے سہارے لے لے کے چلتی ہے. وہ بہن دیکھ رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں میری ماں کو غسل کفن ہوا. وہ بہن جو رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھتی ہے. وہ بہن جو کہ کوفہ میں اپنے باپ کے ماتھے پر زرد رومال دیکھتی ہے. وہ بہن جو باپ کے جنازے کو دیکھتی ہے. وہ بہن جو مدینہ میں اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تش میں دیکھتی ہے. وہ بہن جو دوبارہ جنازے سے تیروں کو نکال رہی ہے. وہ بہن جو مدینہ چھوڑتی ہوئی رستوں میں رکتی کربلا آئی ہے. وہ بہن جو صبح پہلے علی اکبر کے بدن کو دیکھتی ہے. وہ بہن جو اون و محمد کے لاشوں کو دیکھتی ہے. وہ بہن جو قاسم کے اس شکستہ ٹانگوں کو دیکھتی ہے. وہ دیکھ رہی ہے صبح سے میرا بھائی جاتا ہے, آتا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, زخمی ہے, اب آخری دفعہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. سوار ہوا میرا مولا, سواری چلی, آواز آئی محلن محلن یا بنت زہرا. ارے آہستہ جاؤ زہرا کے لال. ارے ابھی تو بی بی مل کر گئے ہیں بھائی, پھر کیا ہوا؟ نہیں محلن محلن یا بنت زہرا. ارے یہ آخری کمائی ہے, یہ جو سب دیکھتی آ رہی تھی, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو جا رہی ہے. میرے مولا نے کہا بہن کیا ہوا؟ کہا ماں کی وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا میرے مولا نیچے اترے. کہا کیا ہوا؟ بیت الحنک کو اٹھایا, گلے پر بوسہ دیا جہاں کبھی رسول بوسہ دیتا تھا. نہیں پتا راز کیا ہے. تھوڑی دیر بعد اب یہ پہاڑی پر کھڑی بہن دیکھ رہی ہے
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار تجھے ناصروں کا واسطہ ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے یقیناً آپ کے بھی ہوں گے، ان سب بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. پروردگار اس ایریے میں جہاں پر بہرحال لوگ مومنین عزاداری کر رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسی طرح ان کو شاد اور آباد رکھ. پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہم سب کو عمرہ اور زیارات اور خاص طور پر چیلوں میں امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بید محمد وعلیہ.